کہ جو بھی جس نے بھی یہ پلان تیار کیا تھا وہ پلان میں تو کوئی جان نہیں تھی، کیونکہ جب آپ ایک لیڈر کو سی ایم پنجاب رہ چکے ہوں، مسلم لیگ نواز کے وہ صدر ہیں، ان کے بیٹے کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، تو ایک چیز تو بھٹی صاحب ثابت ہو گئی نا کہ اگر سراج درانی سندھ سے گرفتار نہیں ہو سکتے تھے، کراچی سے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس وقت بھی یہی رولا ڈالا گیا کہ جناب یہ اسلام آباد سے کیوں گرفتار کیا گیا ہے، پنڈی سے کیوں گرفتار کیا گیا ہے، انہیں کراچی سے گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ تو حمزہ شہباز کے معاملے میں یہ بات تو صحیح ثابت ہو گئی کہ بڑے بڑے ڈان، گاڈ فادر، سسلن مافیا، ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے عام قانون اور عام رویے تو کام نہیں آئیں گے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک اور اسی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، پھر نیب نے احتساب عدالت میں 2 ملزمان بھی پیش کیے، ان کا ریمانڈ بھی لیا، وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں، اور نیب پروسیکیوٹر کے ملزمان قاسم قیوم اور فضل داد کے جسمانی ریمانڈ کے لیے جب گئے تو اس میں یہ انکشافات یہ ریکارڈ پہ ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے 12 جنوری 2018 کو چیئرمین نیب کو مشکوک کرنسی ٹرانزیکشنز کی رپورٹ بھیجی۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی یہ مشکوک ٹرانزیکشن شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور خاندان کے دیگر افراد کے بینک اکاؤنٹس میں دیکھی گئیں۔ چیئرمین نیب نے ملزمان شہباز، حمزہ، سلمان کے خلاف 23/10/2018 کو انکوائری کا حکم دیا، پھر 4/4/2019 یعنی کہ 4 اپریل 19 کو تحقیقات کا اختیار دیا، پھر قاسم قیوم اور فضل داد پکڑے گئے 4 اپریل کو، اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اور اب تک ملنے والے شواہد کے مطابق زیر حراست ملزمان نے حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر کے لیے منی لانڈرنگ کے لیے سہولت کاری اور اس کا راستہ فراہم کیا۔ ایسا کرنے کے لیے ملزمان نے مختلف افراد کے نام پر غیر ملکی ترسیلات زر کی جعلی اور فرضی انٹریز کیں۔ ملزم قاسم قیوم ایم عالم روڈ پر واقع علی ٹاور میں غیر قانونی منی ایکسچینج کا کاروبار چلاتا رہا۔ ملزم قاسم قیوم سلمان شہباز کے دفتر سے پیسے لے کر جعلی غیر ملکی ترسیلات زر کی صورت میں رقم حمزہ، سلمان اور شہباز شریف خاندان کے دیگر افراد کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرتا تھا۔ ملزم فضل داد عباسی شریف خاندان کا پرانا ملازم اور سلمان شہباز کے ساتھ 2005 سے کام کر رہا ہے۔ بھٹی صاحب، یہ وہ انکشافات ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے یا ٹاک شو میں نہیں ہوئے، بلکہ یہ ملزمان نے احتساب عدالت لاہور کے سامنے بتائے ہیں۔ جب اتنا کیس مضبوط ہو تو پھر ظاہر ہے مزاحمت تو ہونی ہے، پھر یہ ہمارے پاس کچھ اور دستاویزات ہیں، پھر آپ بتائیے گا۔ یہ حمزہ شہباز سن آف میاں محمد شہباز شریف، ان کو 25 جولائی 2007 کو یہ مبینہ طور پہ رقوم بھیجی گئیں $1,67,900 نہیں 1 لاکھ نہیں سر 16 لاکھ سوری، تو اسی طریقے سے $16 لاکھ ہی بھیجے گئے۔ پھر حمزہ شہباز کو کوئی محبوب صاحب ہیں ان کے ذریعے، محبوب علی، تو یہ ڈاکومنٹس بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بھٹی صاحب، اتنے سارے ثبوت ہونے کے باوجود ان کو ریلیف کیسے مل جاتا ہے؟ یہی تو میں محترم آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ ایویڈنس کسی عام پاکستانی کے بارے میں ہو، سارا کچھ ود پروف کہ کون سے بینک سے کس آدمی نے کہاں پیسے بھیجے، بینیفیشری کون ہے، اس کے گھر نیب جائے، مار کھا کر آ جائے، دوسرے گھر سیڑھی بھی لے کے جائے، سیڑھی آسمانوں پہ لگا کے اللہ میاں سے باتیں کرنے لگ پڑے، یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ یہ تو میں سوال میرا آپ سے ہے۔ دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن نیب کے پاس آپ کو پتہ نا کہ اتنی فورس تو نہیں ہے، اور دوسری جانب نہیں میں آپ کو اطلاع کے لیے دوں، پولیس سے پوری مدد لی، رینجرز آئی، رینجرز کی پریس ریلیز میرے سامنے ہے۔ میرا مطلب ہے کہ نیب کو بھی دیکھنا چاہیے، اگر کہیں خلا ہو رہا ہے، کوئی اگر نیب میں ان کے ماؤتھ پیس ہیں جو ان کو پہلے انفارم کر دیتے ہیں، یا اس قسم کے خدشات ہیں، جب کسی اہم شخصیت کی گرفتاری کے لیے آپ جاتے ہیں
آپ کے پاس ہر قسم کا ایویڈنس ہو، تو پھر آپ کو اس طرح کی تیاری کرنی چاہیے، حکمت عملی بنانی چاہیے، الٹا آپ کو ناکام ہو کر واپس آ کر لوگوں کو تماشا نہیں بننا چاہیے۔ ایک ادارہ ہے جس کی کریڈیبلٹی ہے، میرا خیال ہے نیب چیئرمین کو اور ڈی جی لاہور کو بیٹھ کے اس کی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ آئندہ فیوچر میں اس قسم کی غلطیاں نہ ہو، ورنہ ایسے تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں 18 کا کیس تھا، سلمان شہباز کو باہر کیوں جانے دیا گیا؟ سلمان شہباز صاحب بھی آپ کو پتا لاہور ایئرپورٹ سے گئے ہیں، اسپاٹ فکسر۔ تو پھر یہی میں موقف کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے کہ تاکہ آپ بتائیں، اتنی پرانی انکوائری چل رہی ہے، آپ کو پتا کہ اربوں روپیہ اس غریب بے بس لاچار لوگوں کا جسے غیر قانونی غیر طریقے سے لگیا گیا، اور منی لانڈرنگ مبینہ آپ نے ثابت بھی کر دی کاغذوں میں، تو پھر ملزمان کا گرفتار نہ ہونا کوشچن ہوگا۔ اور دوسرا، اللہ کرے کہ اس ملک کی 20 کروڑ کو ایسے ہی ریلیف ملے کہ چھٹی ہو، ان کے گھر پولیس پکڑنے آئے اور وہ کسی جگہ جا کے دستخط دے اور ان کی کوئی سنوائی ہو۔ ہم تو ایسا پاکستان چاہتے ہیں، یہی ریاست مدینہ ہے۔ اچھا کہ بھٹی صاحب، غریب آدمی جس کے پاس 5 کروڑ کا وکیل نہیں ہے اس کو بھی ریلیف مل جائے۔